بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بڑی وسیع رقبے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر اس سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت ہی میں میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو رہنے دو۔ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ بہت بڑی سلطنت کے حکمران ہو، مجھے آپ پر بہت رشک آتا ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے اختیار ہنستا اور کہتا کہ تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دی۔ پہلا فرمان یہ تھا کہ میری آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے یہ سزا نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں 30 دنوں کا مہلت دے رہا ہوں۔ اگر اس 30 دنوں میں تم نے یہ 3 سوالوں کے جواب تلاش کر دیے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان یعنی موت کا فرمان کینسل ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسری فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب غور سے میری بات سنو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے یہ 3 سوال اسے تھمایا اور کہا، جاؤ یہ تینوں سوالوں کے جواب تلاش کر کے 30 دنوں کے اندر میرے پاس واپس آؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب وزیر بیچارہ پریشان ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اب وہ تھا تو وزیر، اسے دار حکومت کے دانش مند اور بہت ذہین لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے اپنی اپنی عقل اور تجربے کے حساب سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب وزیر کے دل کو نہیں بھایا۔ ہر روز وہ ایک نئے انسان کو بلاتا اور سوال اس کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہیں کر پایا۔ وقت جو گزرتا اس کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ موت کی تلوار اسے اپنی گردن پہ لٹکتی نظر آ رہی تھی۔ جب دانش مندوں سے اس کی بات نہیں بنی تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اللہ والا کے پاس نکل گیا، شاید اس کے پاس ہی میری مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں، وادیوں میں گھومتا رہا۔ جہاں کہیں بھی اسے کوئی بزرگ یا نیک آدمی کا پتہ چلتا تو وہ اس کے پاس چلا جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی، اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے دی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے چھاؤں میں لیٹ گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ میں پہنچ گئے، اسے ایک آواز آئی، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب صرف میرے ہی پاس ہے۔ یہ آواز سن کر وہ بے اختیار اچھل پڑا، اس کے جسم میں تو جیسے جان آ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک فقیر نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔
وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی پوشیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس چادر کے نیچے ایک انتہائی بیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا وزیر تھا اور مجھ سے بھی یہی غلطی ہو گئی تھی جو غلطی آپ نے کی۔ تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکے، لیکن بادشاہ نے تمہیں زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ جناب، مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تھے اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت مجھے دے دی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پھاڑ دیا، بادشاہ کے حوالے کر دیا کہ یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو، اور خود اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، بادشاہیت چھوڑ کر فقیر بن بیٹھا ہے۔ لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کی قدموں پر گر کر گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا، پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت میں دے دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر فوراً بولا، زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی طاقتور امیر یا عشر و شوق والا کیوں نہ ہو، ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز سے پوچھا۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کوئی کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فقیر اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے۔ جاؤ اور شاہی جلاد تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دے گا، لیکن اگر تم ابھی جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ دونوں ہی کام بڑے مشکل تھے، کتنے ہی دیر وہ سوچتا رہا، آخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا، ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر کہکہے لگایا اور بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے، اپنی غرض، اپنی مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کے دلدل میں دھستا چلا جاؤں، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ کی حقیقت کو جان لو تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنی گھٹیے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا۔ ہمیں زندگی کی ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اپنے موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنی خواہش کی دلدل میں دھنس کر غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور رہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو اس طرح کی اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔